بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیب ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ آخری 20 دن اور پھر اس کے بعد وڈا ڈاکو اور اس کا چیلا اور اس کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ کا خاتمہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ اور ایک بڑی خبر امریکہ سے ہے کہ امریکہ کا یار کون ہے، یہ امریکہ سے ہی خبر نکل آئی ہے۔ اس کی تفصیلات آپ سے شیئر کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ تو ویڈیو کے آغاز میں سب سے پہلے ذکر کریں گے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے کیس کا، جس کا محفوظ فیصلہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر کمال مہربانی کی ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف اور عمران خان کو ایک اور موقع دے دیا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں نا، ایک فلم کا شاید ڈائیلاگ ہے کہ تاریخ پہ تاریخ انصاف نہیں ملتا، جیسا اب تاریخ ملتی ہے۔ تو تحریک انصاف کو ہر بار مہلت مل جاتی ہے، ایک موقع مل جاتا ہے، لیکن تحریک انصاف اپنی ہٹ درمی سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ اب یہ انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ کوئی 2-4 ماہ کی بات نہیں، یہ سالوں پہ محیط ہے۔ انہوں نے پچھلے 1 سال سے مہلت پہ چل رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ پھر کب سے پارٹی انتخابات نہیں ہوں گے، کہ 2022 میں انہوں نے کہا جی ہمیں 1 سال کی مہلت دے دیں، اور جو محفوظ فیصلہ ہے وہ بھی 70 دنوں کے بعد سنایا گیا ہے۔ 70 دن فیصلہ محفوظ رہا۔ اگر اس دوران کی پارٹی انتخابات کروا لیے جاتے تو شاید یہ فیصلہ بھی نہ آتا، یا اس طرح کا فیصلہ نہ آتا۔ خیر، اب الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ جاری کیا ہے اس میں ایک بار پھر تحریک انصاف سے کہا گیا ہے کہ جی آپ کے پاس آخری 20 دن ہیں، آپ ان 20 دنوں میں پارٹی کے انتخابات، جو آئین ہے پارٹی کا، اس کے مطابق آپ اپنے انتخابات کروائیں، اور اس بابت جو تمام تفصیلات ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیں۔ بصورت دیگر الیکشن کمیشن قانون کے مطابق تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان ہے وہ واپس لینے کی کارروائی کر سکتا ہے۔ حالانکہ واپس لے لیا جانا چاہیے تھا۔ ایک پولیٹیکل پارٹی جو اپنے انتخابات تک نہیں کروا سکتی، جو ملک کے جو مروجہ قوانین ہیں ان پر عمل نہیں کرتی، اور وہ پارٹی اپنے ہی آئین کو بار بار امینڈ کرتی ہے، جمع کرواتی ہے، واپس لیتی ہے، ایسی نان سیریس پارٹی کو بالآخر کیوں اتنا موقع دیا جا رہا ہے؟ آپ ان کا انتخابی نشان واپس لیں۔ اگر ایک بندہ رولز کو اور لا کو فالو نہیں کرتا تو پھر ضروری ہے کہ اس پر کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ لیکن خیر، الیکشن کمیشن کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر اس نے موقع دیا ہے تو تحریک انصاف کے لیے یہ آخری موقع ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، ورنہ پھر الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 215(4) کے تحت ان کا انتخابی نشان تو چلا جائے گا، اور پارٹی کی چیئرمین شپ جس کو بچانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف انتخابات صرف اس وجہ سے نہیں کروا رہی کہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ اب اگر وہ انتخابات کروائیں گے پارٹی کے تو عمران خان بطور چیئرمین امیدوار نہیں ہوں گے، اور اگر عمران خان کو الیکٹ کر بھی لیا گیا تو الیکشن کمیشن ان کی اس جو نئی کامیابی ہوگی یا تقرر ہوگا یا نامزدگی ہوگی، اس کو مسترد کر دے گی، اڑا کے رکھ دے گی، کیونکہ کوئی بھی نااہل شخص کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ تو ہو نہیں سکتا۔ تو خیر، وہ اسی سے بچنے کے لیے اس کو ڈیلے کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن اب عمران خان کا جو پارٹی چیئرمین شپ کا کیس ہے یہ بھی الیکشن کمیشن میں ہے، اس پر بھی اب 28 نومبر کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے، یعنی کہ اس دن الیکشن کمیشن اس پر بھی سماعت کرے گا۔ اب تحریک انصاف جو ہے وہ ایک خطرناک گھیرے میں ہے۔ اگر الیکشن کرواتے ہیں تو عمران خان کو مائنس کرنا پڑے گا، اور اگر الیکشن نہیں کرواتے تو پارٹی کے ساتھ ساتھ انتخابی نشان بھی چلا جائے گا۔ تو اب جناب دیکھیں کہ تحریک انصاف اور عمران خان کیسے بچتے ہیں، لیکن اس وقت عمران خان کا بطور پارٹی چیئرمین رہنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے۔ ہاں، انتخابی نشان بچانا ہے تو پھر 20 دن میں انتخابات کروا لیں، عمران خان کو مائنس کریں اور لے آئیں کسی جس کو بھی آپ نے لے کے آنا ہے، یاسمین راشد کو لے کے آنا ہے، مروت کو لے کے آنا ہے، پنجوتا کو لے کے آنا ہے، گوہر کو لے کے آنا ہے، اعتزاز صاحب کو لے کے آنا ہے، جس کو بھی لے کے آنا ہے، بس کسی کے نام کی پرچی نکال لیں، یا پھر جنہوں نے یہ سارا پروجیکٹ جو ہے وہ کئی سال پہلے شروع کیا تھا اور جن کو خدشہ تھا کہ ہماری 2-3 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، تو جناب ان کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے بشرا بی بی کے نام کا قرعہ فعال نکال دیا جائے، یا علیمہ خان کو اعلانیہ طور پہ پارٹی تھما دی جائے، تو پھر تو آپ کا انتخابی نشان بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا گیا تو پارٹی چیئرمین شپ تو جانی ہی جانی ہے، انتخابی نشان بھی چلا جائے گا، یہ بھی بچتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔
اور جناب علی اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی کارروائی ایک اور تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اچھا یہ بھی محبت عمران میں ایسے مبتلا ہوئے ہیں کہ اس بندے نے اپنے خاندان کی ایک جو عزت تھی اس کو بھی ٹگے ٹوکری کر دیا ہے۔ ایک دعویٰ کیا جاتا تھا، ان کے مخالفین بھی کہتے تھے کہ اگر کوئی رواداری کی سیاست کرنے والا خاندان ہے تو وہ چودھری خاندان ہے، لیکن چودھری خاندان کے بخیے ادھیڑنے والی شخصیت کا نام ہے مونس الہی۔ ان کی ضد نے اس خاندان کو توڑا اور اب اس نہج میں یہ خاندان پہنچ چکا ہے کہ مونس الہی صاحب خود مفرور ہیں، ان کے والد صاحب جو ہیں وہ جیل میں بند ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، اور اب مونس الہی کے لیے یہ بری خبر ہے کہ ان کو واپس لانے کے لیے پنجاب کی نگران حکومت نے کمر کس لی ہے۔ انہوں نے انٹرپول سے رابطہ کر لیا ہے اور ان کے ریڈ وارنٹ جاری کروانے کا پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ یہ رابطہ خیر پہلے ہو چکا تھا، اس حوالے سے میں نے آپ کو خبر بھی دی تھی، لیکن چونکہ انٹرپول والوں نے ان سے کچھ ڈاکومنٹس مانگے تھے، لہٰذا وہ ڈاکومنٹس، وہ شواہد، وہ ثبوت انٹرپول کو فراہم کر دیے گئے ہیں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب انٹرپول ان کا جائزہ لے رہا ہے اور اگلے چند روز میں مونس الہی کے ریڈ وارنٹ جاری ہو سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ انٹرپول کے ذریعے مختلف لوگوں کو کئی بیرونی ممالک سے گرفتار کیا گیا اور پاکستان لایا گیا ہے۔ مونس الہی صاحب کی جو کیسز ہیں اس میں تو منی لانڈرنگ کے ہیں، کک بیکس کے ہیں، اور بھی بہت سارے کیسز ہیں، لیکن ان کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں، ایک تو ان کی چونکہ ان کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے، ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کی اور جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، ان کی بہت ساری جو مختلف پراپرٹیز اور بینک اکاؤنٹس ہیں وہ منجمد کیے گئے ہیں۔ تو ایک رپورٹ کے مطابق ان کے کوئی 8 بینک اکاؤنٹس اور 6 پراپرٹیز جو ہیں وہ منجمد کی گئی ہیں، اور بینک اکاؤنٹ سے 48 کروڑ اور 76 لاکھ روپے سے زائد جو ہے وہ یہ رقم نکلوائی گئی تھی۔ اور جو دستاویزات سامنے آئی تھی ان کے مطابق مونس الہی صاحب کی جو پراپرٹیز منجمد کی گئی ہیں ان میں ان کی جو قصور میں ہیں پراپرٹیز وہ 5 ہیں، راولپنڈی میں 1 پراپرٹی ہے جو منجمد کی گئی ہے، اور یہ الزام ہے کہ مونس الہی نے یہ تمام پراپرٹیز جو ہیں وہ منی لانڈرنگ کا جو پیسہ ہے اس کے ذریعے انہوں نے بنائی ہے۔ کرپشن کا پیسہ ہے، ظاہر ہے وہ لوٹ مار جو 2-3 ماہ میں باپ صاحب کے وزارت اعلیٰ کے دور میں انہوں نے کی ہے اس کی ہے۔ اور جناب اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ امریکہ کا اصلی یار کون ہے۔ بڑی مزیدار سٹوری ہے، کیونکہ امریکہ ایسا ہمارے ملک میں ایک فنومنا بن چکا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ امریکہ سے دوستی یا تعلق کی بات کریں تو ہمارے لوگ بڑے جذباتی ہو جائیں گے اور نعرے لگائیں گے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، اور کوئی سیاسی رہنما نعرہ لگائے نا تو بھائی وہ بڑا فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ اس میں عمران خان سب سے سر فہرست ہیں۔ اب دیکھیں نا، انہوں نے عمران خان نے سائفر کا نام لیا، امریکہ پہ الزام لگایا، اور وہ جو اس اپنی حکومتی بری کارکردگی کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی زمین بوس تھی، وہ صرف امریکہ کا نام لینے سے اور امریکہ کے خلاف جو ہے چرب زبانی کر کے اور لوگوں کے جذبات سے کھیل کر وہ مقبولیت میں کہاں پہ پہنچ گئے۔ اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اگر امریکہ آج اپنا ویزا اوپن کر دے تو میرے ملک میں لائنیں لگ جائیں گی کہ جی سانو امریکہ بھیجو۔ مطلب یہ میرا خیال ہے کہ بحیثیت قوم ہمارے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ تو چلیں ذرا یہ بتا دوں میں آپ کو کہ امریکہ سے جو یہ خط آیا ہے یا محبت نامہ آیا ہے یہ کیا ہے۔ جناب علی، پاکستان میں امریکہ کے خلاف نعرہ لگا کر مقبولیت حاصل کرنے والوں میں عمران خان سر فہرست ہیں، لیکن وہی عمران خان جو یہاں پہ نعرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے امریکہ کا جو یار ہے وہ غدار ہے، اور وہ امریکہ میں کیا کرتا ہے، وہ امریکہ میں اپنے لیے لابنگ کروانے کے لیے فرمز کی ہائرنگ کرتا ہے اور ان کو لاکھوں ڈالر، وہ کیا کہتے ہیں، لاکھوں ڈالر دے رہا ہے۔ اور اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ بڑا سوالیہ نشان ہے، وہ آگے چل کے میں آپ کو بتا دوں گا ذرا اشاروں میں۔ تو جناب علی، اس حوالے سے حسین حقانی صاحب کا ایک بلاگ ہے جو کہ جنگ میں شائع ہوا ہے، اور اس بلاگ میں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کے لیے امریکہ میں لابنگ کرنے کے لیے ایک لابنگ فرم ہے فینٹن ایئر لاک، ان کی خدمات $25,000 فی ماہانہ پہ خدمات حاصل کی ہیں، اور اسی طرح ایک اور فرم بھی ہے جس کا نام ہے پریا کنسلٹنسز۔ اچھا، ان کی خدمات حاصل کی ہیں، اور ان کی خدمات حاصل کرنے کے بعد ایک واقعہ بھی ہوا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ جناب علی موجودہ جو حکمران جماعت ہے صدر جو بائیڈن کی، ان کے 11 جو کانگریس لیڈر ہیں انہوں نے ایک خط لکھا تھا اپنی حکومتوں کو، جس میں انہوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف
نکات اٹھائے اور کہا کہ جی پاکستان کی جو مدد ہے یا امداد جو کہ ہم کر رہے ہیں اس کو بند کر دیا جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں کی جا رہی ہیں، اور اس میں عمران خان کا نام جو ہے وہ سر فہرست لکھا تھا۔ اور اسی طرح ایک واقعہ ہوا ہے کہ ملاقات ہوتی ہے میاں نواز شریف کی امریکی سفیر کے ساتھ، ڈونلڈ بلوم کے ساتھ۔ اس ملاقات پہ تحریک انصاف آفیشلی طور پہ مذمت بھی کرتی ہے اور کہتی ہے جی یہ ملاقات پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، حالانکہ یہ روٹین میٹر ہے۔ کسی بھی ملک کے جو سفراء ہوتے ہیں وہ اس ملک کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ امریکی سفیر کے علاوہ برطانوی ہائی کمشنر نے ملاقات کی، اور دیگر ممالک کے جو یہاں پہ ہائی کمشنرز ہیں، سفیر ہیں، نمائندگان ہیں، وہ ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، وہ روٹین کی ملاقات وہ قابل مذمت اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نظر آتی ہے، لیکن پاکستان کی امداد بند کرنے کے لیے لکھا جانے والا خط ان کو کوئی اس میں عیب نظر نہیں آتا، وہاں پہ ان کی زبان جو ہے وہ گنگ ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ امریکہ کا یار کون ہے، اور یہ کیوں ہوا۔ یہ اس لابنگ کی وجہ سے ہوا جس کے لیے سالانہ لاکھوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں۔ اور اسی بلاگ میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ خیر اس خط کی وجہ سے کوئی اتنا بڑا ہنگامہ برپا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس خط میں جو دستخط ہیں نا، وہ جن سینٹرز کے دستخط ہیں وہ اپنی تقریروں میں کبھی انہوں نے عمران خان کا یا پاکستان کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے انٹرنل معاملات سے وہ اس طرح سے آشنا نہیں ہے۔ یہ صرف وہ لابنگ کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے وہ دستخط کیے۔ اور یہ بلاگ میں یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ امریکی خارجہ پالیسی اراکین کانگریس کے خطوط سے متعین نہیں کی جاتی، اس کے لیے جو حکومت کی ایگزیکٹو برانچ اور صدر جو ہوتا ہے یہ ان کی ٹیم اس کو چلاتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جو امریکہ کے خلاف نعرہ لگاتے ہیں وہ امریکہ میں لابنگ کیوں کرواتے ہیں؟ یعنی کہ ان کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے، وہ چاہتے ہیں مجھے امریکہ کی سپورٹ رہے، لیکن یہ جو پیسہ ہے لاکھوں ڈالر یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ پروجیکٹ عمران کو چلانے والی بین الاقوامی قوتیں، سازشیں آج بھی اس کے پیچھے کھڑی ہیں، جو کہیں نہ کہیں سے ان کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے جو لٹ مار مچائی گئی تھی، یہ توشہ کی چوریاں، یہ قادر کا پیسہ، یہ فلاں جو گبن کیے گئے ہیں، یہ پیسہ اب پاکستان کے خلاف یا پاکستان کو عالمی سطح پہ بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اس خط نے، اس بلاگ نے یہ وضاحت کر دی، یہ کھول کے رکھ دیا کہ اصل میں امریکہ کا جو یار ہے وہ غدار کون ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔